بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرامی، جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے، اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ عنہ کی مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آواز دی، اور حضرت زینب امام کے طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہے۔ مجھے تمانچے لگائی گئی، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئی، لیکن آپ کی شاگرد سعید بن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا مولا، آخر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تا ہی سب لرزے ہوئی تھی، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا۔ مشکیزی نے سے جب پانی پیا تو مشکیزی میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی کلیجے کی 72 ٹکڑے ہوئی، بعض نے لکھا 80 ٹکڑے ہوئی، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئی۔ جب آپ قے کرتے اور ٹکڑے ہو کر گرتے، سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پہ چلائے تو کانچ کٹ جاتی ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ عنہ ہی نہیں ہے، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ کوئی واضح موقع پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حالات دیکھ کر گلے مل کر خوب روئی۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوگا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے روتی ہوئی فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ سارے خوشیاں لوگوں کی چن جاتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تو نانا معراج پر جنت کے سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔
اس وقت رضوان جنت نے کہا یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائے جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا لال تو حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا رضوان تو یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی غرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کی حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا، ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیثی معراج پوری ہو رہی ہے، اس لیے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا، گھر والوں کے ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کی 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا، نام قاسم تھا، ماں کا نام امی فروا تھا۔ امی فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اپنے شوہر کی طرف دیکھتے، گویا ان کے سامنے اپنی بیوی گم رہی تھی۔ ہائے بیوی کی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کھولنے کا حکم امی فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئی۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا، اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے حضور کی روضی مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کی او غلیظ جیسے دنیا مروان کہتے ہیں، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا، امام حسن رضی اللہ عنہ کے لاشیں پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا، اس لیے انہوں نے کیا یہ کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظلم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایت یہاں تک آتی ہے جنازہ حسن پر تیر چلائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھا ہے حسن کو تو دوبارہ کفن ملا ہے، تو 2 بار کفن حسن کو ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا حسن کو 2 بار کفن کیسا ملا؟ کہا جب مروان نے حسن کے لاش پر تیر چلایا تو تیر لگا اور حسن کی کفن سے خون کی فوارے نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگی کفن میں لے کر نہ جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کی جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا
کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا. آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر.